علماء وارث علم انبیاء، روشن رکھتے ہیں علم کی شمع۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کنز العمال کی حدیث پاک ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان یلقى اللہ غدا راضیا فلیکثر الصلاۃ علیہ، جسے یہ بات پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے علم انبیاء۔ انبیاء کرام کو اللہ پاک نے بڑی عظمت و شان سے نوازا، ان کے سروں پر نبوت کا تاج سجایا، انہیں اپنی وحی کے لیے سلیکٹ فرمایا، مخلوق میں سب سے افضل بنایا اور اپنا پسندیدہ قرار دیا۔ اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہم السلام کو کئی علوم عطا فرمائے۔ انہی علوم میں سے ایک علم ہے معاشرت کا علم، رہن سہن کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہم سنیں گے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا علم حسن معاشرت کیسا تھا اور انہوں نے کس انداز سے معاشرے میں سدھار پیدا کیا، ایک اچھے معاشرے کی تشکیل میں انبیاء کرام نے کیا کردار ادا کیا، اچھا معاشرہ کیسے بن سکتی ہے، اس کے رولز کیا ہیں، ہم اپنا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی سنیں گے، آخر تک شامل رہیں گے، اچھی نیتیں ہوں گی تو ڈھیر و اجر و ثواب بھی ملے گا اور بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں نگران پاکستان مشاورت کی جانب۔ حاجی شاہد اتاری مدظل العالی ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں، ان سے انشاءاللہ انبیاء کرام کے حسن معاشرت کے متعلق سنیں گے۔ سب سے پہلے سیدی یہ ارشاد فرمائیں کہ حسن معاشرت کیا ہے، اس کو کچھ آسان الفاظ میں ہمیں سمجھا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن معاشرت سے مراد انسان جس سے ملے، میل جول رکھے، اچھی گفتار، اچھا کردار، ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسی، اہل محلہ، جن کے ساتھ بھی اس کا معاملہ ہے، لین دین ہے، جس کو معاشرہ کہتے ہیں، سوسائٹی کہتے ہیں، ان کے ساتھ اس کے اچھے معاملات ہوں، یہاں تک کہ جانوروں تک سے بھی معاملات اس کے اچھے ہوں، یعنی سب کے رائٹس، سب کے حقوق وہ پہچانتا بھی ہو اور اس پر عامل بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ اب سمجھیں کہ اس کے بغیر نہ سکون ملے گا، نہ ترقی ملے گی، نہ رب کی رضا ملے گی۔ اگر ہم یہ کریں، حضرت سیدنا ہود علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم تین باتوں میں بالخصوص مبتلا تھی جو کہ ٹھیک نہیں تھیں۔ وہ راہ چلتوں کو پریشان کرتے تھے، تو ظاہر ہے کہ اب یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ اچھا، دوسروں کا مذاق اڑاتے تھے، تعمیرات خام خواہ کرتے رہتے تھے۔ تکبر کا بھی اس میں ہوگا۔ ظاہر کہ تعمیر تو ذرا اونچی عمارت تو اونچی چیزیں تو بندہ فخر کرتا ہے، اور یہ ذہن ہونا کہ ہمیشہ رہوں گا، اس طور پر تعمیر کرنا۔ جی وہ تعمیر کا اسٹائل اور مکین چلے جاتے ہیں، مکان باقی رہتے ہیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کو رب کائنات نے قرآن کریم میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 128 to 131۔ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔
کیا تم ہر بلند جگہ پر ایک نشان بناتے ہو، راہگیروں کا مذاق اڑاتے ہو اور مضبوط محل بناتے ہو اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے؟ اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو بڑی بے دردی سے پکڑتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تو راہگیروں کو تنگ کرنا اس قوم کی بری خصلت تھی، مذاق اڑانا یہ ان کی خصلت تھی، اور تعمیرات ایسی تعمیرات کہ جس میں یہ امید رکھتے تھے کہ ہمیشہ رہیں گے، حالانکہ ہمیشہ رب کی ذات ہے، اور بقیہ تو تعمیرات سب وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ جو کہ وہ اپنے پرنالے اس انداز سے مناتے ہیں چھت سے پانی نکالنے کے لیے کہ پڑوسیوں کو تکلیف ہو، راہگیروں کو تکلیف ہو، تو یہ تکلیف دینے والا معاملہ ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنی زبردست بات لکھی ہے کہ ایک شخص حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے کئی سال تک آتا رہا، پھر آپ نے اس سے بات کرنا چھوڑ دی۔ اچھا، وہ پوچھتا رہا کہ آپ کا رویہ مجھ سے کیوں چینج ہو گیا؟ فرمایا مجھے خبر ملی کہ تم نے سڑک کی طرف سے اپنے دیوار کی لپائی کی ہے، اور سڑک کے کنارے سے تم نے مٹی لی ہے، اور اس وجہ سے راہگیروں کو تکلیف ہوگی، راہ چلتوں کو تکلیف ہوگی، اس لیے میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ وہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے ان کو سمجھایا اور ان کی تربیت کی، جیسے چوراہے اور کھڑی گلیوں میں ہیں وہاں سے گزرنے والوں کو تنگ کرنا، معذور شخص کا مذاق اڑانا، وہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان بے نیازی ہے۔ کوئی نابینا ہوتا ہے، کوئی معذور ہوتا ہے، کوئی ہاتھ سے معذور ہے، کوئی قدموں سے معذور ہے، کوئی ذہنی طور پر بھی معذور ہوتا ہے، تو اس کو چھیڑنے اور تنگ کرنے کی تو اجازت نہیں ہے۔ راستے سے گزرنے والی خواتین پر آواز کسنا، ہوٹنگ کرنا، آوازیں دینا، اور جان بوجھ کے راہ چلتی ہوئی عورتوں سے ٹکرا جانا، کوئی راستہ پوچھ رہا ہے تو اس کو غلط بتا دینا اس کو پریشان کرنے کے لیے، راستے کے اندر ہی کوڑا پھینک دینا، گلیوں میں گندا پانی چھوڑ دیا، گلی کے اندر کھدائی کر دی اور کئی دنوں تک اس کو چھوڑے رکھنا۔ اب آپ نے بھی دیکھا ہوگا گلیاں تنگ ہو جاتی ہیں، کس وجہ سے؟ کہ اس نے بھی کچھ اپنی تعمیر آگے بڑھا لی، وہ تھڑا سا بنا لیتے ہیں، اس نے بھی بڑھا لی، یہاں تک کہ گاڑیوں کا گزرنا مشکل ہو جاتا ہے اتنا۔ اچھا، اسی طرح گلی میں کرکٹ کھیل رہے ہیں، غلط جگہ وہ گاڑی پارک کر دی، تو یہ انداز جو ہے نا یہ اچھے نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ مزید ہے کہ ناظرین کتنی سیکھنے والی بات ہے کہ ہمارا دین کتنا پیارا ہے کہ ہمیں کس انداز سے معاشرے میں رہنے کا درس دیتا ہے۔ دیکھیں حضرت ہود علیہ السلام نے مذاق اڑانے سے منع کر دیا، اور ایسی تعمیرات دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہو اس سے منع کر دیا۔ تو ہمیں انبیاء کرام کے اس حسن معاشرت کے انداز سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں کسی کو تکلیف نہیں دینی، ایسا انداز ہمیں ہرگز اختیار نہیں کرنا کہ ہماری وجہ سے کوئی تکلیف میں آئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں بھی اس کی جھلکیاں موجود ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہم سنیں گے۔ اور جو احادیث مبارکہ میں ہمیں اصول دیے گئے، اگر ہم اسے اپنا لیتے ہیں تو ہمارا معاشرہ ایک اچھا معاشرہ، ایک پرامن معاشرہ بن سکتا ہے۔ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیسی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ تو اچھی بات کرو یا خاموش رہو، مصیبت آ جائے صبر کرو، نعمت ملے شکر کرو، کسی کو تکلیف نہیں دینی، غصہ آ جائے تو غصے پر قابو پانا ہے، مشکوک چیزوں سے بچنا ہے، بری باتوں سے بچنا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، غریبوں کا خیال رکھنا ہے، فضول اور بے فائدہ چیزوں کو چھوڑنا ہے، صحت کو غنیمت جانو، فراغت کو غنیمت جانو۔ ان چیزوں کو غنیمت جانیں گے تو معاشرے کے لیے کوئی اچھا کر سکیں گے نا۔ صحت میں کمال و عذر میں کام آئے گا، کسی اچھائی کو چھوٹا نہ سمجھو، یعنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی چھوڑنی نہیں ہے، چھوٹی سے چھوٹی بھلائی کو بھی ترک نہیں کرنا ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی برائی میں ملوث نہیں ہونا ہے۔ یہ ہمارے دین اسلام کی تعلیمات ہے۔ اختلافات سے بچنا ہے تو سنت کو تھام لو، آپس میں ایک جسم کی مانند رہو، رحم کرو گے تو رحم کیا جائے گا،
دوسروں کے حقوق کا خیال کرو، مسلمان بھائی پر ظلم نہ کرو، اسے رسوا نہ کرو، ذلیل نہ کرو، ظالم کو روکو اور مظلوم کا ساتھ دو۔ غلطی ہو جائے تو پھر اچھائی بھی کرو تاکہ اس غلطی کا ازالہ ہو جائے۔ تو یہ دین اسلام کی تعلیمات ہیں، اگر ہم اس کو فالو کریں گے انشاءاللہ ایک اچھا معاشرہ ہم بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا آپ نے ذکر کیا، مزید کس نبی علیہ السلام کا ذکر کریں گے؟ سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ہر معاملے میں سب سے بڑھ کر ہیں۔ بے شک، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس اسلامی معاشرے کی تشکیل کی، اسلامک سوسائٹی کی تشکیل کی، اس پر ہم غور کریں۔ آپ کا عمل مبارک اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، شہر والوں کے ساتھ کیسا رہا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنی ازواج کے ساتھ تم سب میں سب سے بہتر ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان بعض بدنصیب وہ عورت کو کہتے ہیں ہمارے پاؤں کی جوتی ہے، استغفر اللہ، یہ جوتی نکل گئی نا پتہ چلے گا پھر کہ کیا ہوتی ہے۔ وہ کپڑے یہی دھوتی ہے، کھانا یہی بناتی ہے، اولاد کا سبب یہی بنتی ہے، اولاد کی تربیت یہی کرتی ہے، کتنے سارے گناہوں سے یہی بچاتی ہے۔ خیر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوش اخلاقی اور اچھا انداز، اچھا برتاؤ، اچھا بیہیویئر اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ۔ دیکھیں خاتون جنت کے پاس آپ کرم نوازی خود فرماتے تھے، سفر پر جانے میں سب سے آخر میں شہزادی کے پاس جاتے اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے اپنی شہزادی کے پاس جاتے۔ اچھا، خادم خاص کا پوچھ لیں کہ ان کا کیا معاملہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال سفر و حضر میں گھر میں باہر ساتھ رہے، کہتے ہیں کبھی آقا نے مجھے جھڑکا نہیں، کبھی ڈانٹا نہیں، یہ کیا کر دیا، یہ کیوں کیا، کبھی نہیں فرمایا۔ اب 10 سال کتنی بڑی بات ہے۔ اچھا، اور ازواج پاک میں سے بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ مفتیہ مجتہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کیا تاثرات ہیں سن لیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کوئی خوش اخلاق نہیں تھا۔ خوش اخلاق یعنی اچھی عادتوں والا، گڈ ہیبٹس، اچھی عادتوں والا، اچھی خصلتوں والا کوئی نہیں تھا۔ اصحاب میں سے، گھر والوں میں سے کوئی آپ کو پکارتا تو جواباً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لبیک۔ یعنی قرآن جن کی شان بیان کرے، رب کائنات جن کی خاطر جہاں بنائے، اپنی ربوبیت کو ظاہر کرے، جو رب کے محبوب ہیں، سید الانبیاء ہیں، انہیں کوئی پکارتا ہے تو جواباً لبیک کہتے اوہ اچھا ہاں یار، یہاں توجہ نہیں کر رہے ہم، بھائی یہ کیا انداز ہے؟ اچھا، اس لیے آپ اس سے نہیں توجہ کر رہے کہ وہ آپ سے مال میں کم ہے، وہ آپ کا ملازم ہے، وہ آپ کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ آپ کا چھوٹا بھائی ہے، اس کے پاس گاڑی چھوٹی ہے، وہ موٹر سائیکل پہ ہے، آپ گاڑی میں ہیں، آپ خرید رہے ہیں، وہ بیچ رہا ہے، آپ کی بڑی دکان ہے، اس کی چھوٹی دکان ہے۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تو دیکھیں، سب کو لبیک کہتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگوں سے تو بات کریں تو وہ توجہ نہیں کر رہے ہوتے۔ اچھا، ارے یہ کیا انداز ہے بھائی؟ بھائی ٹھیک ہے، تو دادا ہے، تو نانا ہے، تو چاچا ہے، تو تایا ہے، تو ابا ہے، تو بڑا ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ یہ انداز اختیار کر، تیرے ساتھ کوئی انداز یہ اختیار کرے تو معاشرے کے اندر سب کے ساتھ اچھا رویہ، اچھا انداز، اچھا رپلائی۔ اب دیکھیں کہ اولاد کے حقوق ہیں، بالکل اولاد کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں۔ اچھا، ماں باپ کو یہ تو یاد ہے کہ بھی یہ اولاد کے حقوق ہیں، یعنی اولاد کہ میری خدمت آپ پر یہی لازم ہے، اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اولاد کے تعلق سے آپ کی کیا ذمہ داری ہیں، کہ آپ کو اجازت ہے کہ تھپڑ مارتے رہو خام خواہ،
खाम खा डांटते रहो, खाम खा उसको तंग करते रहो, खाम खा उस पर वो रोब झाड़ते रहो, उस्ताद साहब खाम खा बच्चों को तंग करते रहें। इसी तरह हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझें कि आप अपने कौल से भी तरबियत फरमाते हैं, अपने अमल से भी तरबियत फरमाते हैं। हज़रत जरीर रदी अल्लाह ताला अन्हु साहबी रसूल कहते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी भी मुझे अपने पास आने से मना नहीं किया, और जब मुझे देखा मुस्कुरा कर देखा। सुभान अल्लाह। नहीं, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सीरत से कितना प्यारा दर्स मिल रहा है, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। नहीं, वाकई कई खराबियों की जड़ यही है, उसने लिफ्ट नहीं करवाई, उसने सही तरह से बात नहीं की। लेकिन आप नबी होकर, सैयदुल अंबिया होकर, अल्लाह के महबूब होकर साहबा से खुशतबी फरमाते थे, मिलजुल कर रहना पसंद करते थे, उनसे गुफ्तगू फरमाते थे, बच्चों से खुशतबी फरमाते थे, बच्चों को गोद में बिठा लेते थे, गुलाम मिस्कीन कोई दावत करे उसकी दावत को कबूल करते थे, और मरीज़ों की इयादत, शहर के किनारे पर भी कोई मरीज़ है उसकी वो इयादत के लिए भी तशरीफ़ ले जाते थे। कोई किसी काम में कोई उज़र पेश करता तो आप उसका उज़र भी कबूल करते थे। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक खूबसूरत माशरे की तश्कील के लिए अपना ज़बरदस्त किरदार भी और गुफ्तार भी पेश की। अच्छा, एक मरज़ हमारी सोसाइटी के अंदर क्या है, गरीबों को लिफ्ट नहीं कराते, गरीबों को घास नहीं डालते। आपने सुना होगा कि मुलाजिम को सलाम नहीं करते, जो वो गेट पर चौकीदार है, वॉचमैन है, उसको सलाम नहीं करते। क्यों? बस सिर्फ तो मैं हूँ, गरीब आदमी है, उसको हाँ जी, उसको क्यों सलाम करें? अस्तगफिरुल्लाह। तो अंबिया किराम की मुबारक सीरतों में यह है कि वो गरीबों से मोहब्बत करते थे। और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने लिखा कि गरीबों से मोहब्बत करना सुन्नत अंबिया है। सुभान अल्लाह, सुभान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, इन्हें वो जो मालदार लोग थे उन्होंने मुतालबा किया कि गरीबों को निकालें अपने पास से, तो नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, गरीबों के पास बैठना पसंद नहीं करते थे। और हमारा इस्लाम कितना प्यारा है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। एक ही सफ में कोई बड़े से बड़ा वजीर, बड़े से बड़ा कोई अरब पति नहीं खरबपति आ जाए, और ऐसा नहीं है कि वो नमाज के दौरान पहली सफ वाला को पीछे निकल के उसको जगह दे देगा, जब आएगा जहाँ जगह मिलेगी वहाँ खड़ा होगा। इमाम गरीब होगा तो उसने आगे ही खड़े होना, आगे खड़ा होना, और इमाम आमतौर पर गरीब ही होते मगर सबसे आगे होते हैं। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया, कुरान पाक में उसका जिक्र मौजूद है, सूरह शुआरा की आयत नंबर 114-115 में, वमा अना बितारिदिल मुमिनीन इन अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन, मैं मुसलमानों को दूर करने वाला नहीं, मैं तो सिर्फ साफ साफ डर सुनाने वाला हूँ। कि ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करूँगा और ईमानदार जो गरीब हैं उनको दूर कर दूँगा इस ख्वाहिश में कि तुम इस्लाम ले आओगे, नहीं, मैं गरीबों को दूर नहीं करूँगा। अच्छा, इसमें उमर भाई, ये तो हमारी गुफ्तगू समझें कि वो एक जर्नल और वो एक उस तरह हुई, जामियातुल मदीना के लिहाज से आप क्या फरमाएंगे? जो आपने मदनी फूल दिए, जाहिर बात है फर्ज से मुआशरा बनता है ना, जी। तो जामियातुल मदीना में जो रहने वाले वो भी तो एक सोसाइटी तो है, वहाँ पे भी लोग रहते हैं और ये मामला वहाँ भी पेश आते हैं, साथ रहना है, मेल जोल है, लेन देन है, किसी की तरफ से कोई अजियत पहुँच जाती है या किसी के साथ कोई मामला करना है, तो जो आदाब मुआशरत बयान किए जा रहे हैं, जो अंदाज़े मुस्तफ़ा बयान किया जा रहा है, जो अखलाक मुस्तफ़ा बयान किए जा रहे हैं, तो ये हर जगह के लिए हैं। अब टीचर्स के लिए भी इसमें मदनी फूल हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी हैं। अगर अपने पढ़ाई के दौरान कोई जगह हमें पसंद है तो हम अपने दूसरे भाई को वो जगह देकर इसार का सवाब कमाएं, उसकी दिलजोई का सवाब कमाएं। अच्छा, कोई आ जाता है उसके लिए जगह छोड़ दें, ये हमें सीरत मुस्तफ़ा से सीखने को मिलता है। इकट्ठा रहते हैं, इकट्ठे खाते हैं, इकट्ठे सोते हैं। अब सब सो रहे हैं और आप जनाब मोबाइल पे लगे हुए हैं, और उसकी आवाज़ से वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, या आप कुछ सुन रहे हैं, या आप कुछ बोल रहे हैं, या आप कुछ कॉल कर रहे हैं। तो इसमें एक वो एहतियात का मामला है,
اچھا چیزوں کے سامان کے رکھنے کی ترتیب کا معاملہ ہے، تو اسی طرح طلباء کے اندر ذہین بھی ہیں، کن ذہن بھی ہیں، متوسط الحال بھی ہیں، اچھا مالی لحاظ سے بھی غریب زیادہ ہی ہیں، پھر متوسط کچھ مالدار بھی ہیں، تو یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ظاہر ہے جہاں اکٹھا رہنا ہے تو ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے رہنا ہے۔ اب جیسے یہ مذاق اڑانے پر ہی بات ہوئی، ہم مثلاً کوئی سبق استاد صاحب نے سمجھایا، اب کسی کو سمجھ نہیں آیا، اس نے سوال کیا کہ یہ کیا ہے، تو بقیہ کو کلیئر ہوگا تو وہ اب ہنس رہے ہیں اس کے اوپر، لو اس کو یہ بات ہی نہیں سمجھ آئی، تو یہ پھر اس کے لیے تکلیف کا سبب بنے گا۔ تو یہ حسن معاشرت سے ہے کہ آپ اپنے آپ پر کنٹرول کریں، اظہار نہ کریں کہ تمہیں یہ بھی بات سمجھ نہیں آئی۔ تو اس طرح کی کئی چیزیں اگر غور کریں گے تو اپنے حساب سے یہ نکال سکتے ہیں کہ یہاں مجھے اس حسن معاشرت پر عمل کرنا ہے، اس سنت پہ عمل کرنا ہے، یہاں اپنے اوپر صبر کرنا ہے، یہاں شکر کرنا ہے، یہاں حسن سلوک اختیار کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ الکریم انبیاء کرام کی سیرت کو پیش نظر رکھیں گے تو اس کی برکت سے ہم ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اللہ کریم ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ آئیے پروگرام میں سوالات کا بھی سلسلہ ہوا کرتا ہے، سنتے ہیں کہ کون سے طالب علم ہم سے کیا سوال کر رہے ہیں۔ میرا نام ذیشان، میں جامعۃ المدینہ سانگلہ ہلکے سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا حاجی صاحب سے یہ سوال ہے کہ آپ کو بچپن میں بڑے ہو کر کیا بننا تھا اور ہم اس بارے میں کیا سوچنا چاہیے؟ ماشاءاللہ، وہ دیکھیں مجھے بچپن میں جامعۃ المدینہ نہیں ملا تھا، آپ کو مل گیا۔ مجھے بچپن میں دعوت اسلامی نہیں ملی تھی، آپ کو مل گئی ہے۔ مجھے بچپن میں استاد صاحب نہیں ملے تھے، آپ کو مل گئے۔ مجھے بچپن میں پیر صاحب نہیں ملے تھے، آپ کو مل گئے۔ تو فرق تو کتنا ہے، صحیح بتاؤں بھائی، کیا عرض کروں بھائی، پیر صاحب نے گندے پانی کے گٹر سے نکال کر نا مسجد میں بٹھا دیا، وہ منچ پہ بٹھا دیا، مبلغ بنا دیا کہ میں بھلنا اپنے ماضی نوں سی جاندا کون نیازی، میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں۔ میں آپ کو میاں صاحب کا شعر طرز میں سناتا ہوں۔ خس خس جلنا قدر نہ میرا مرشد نو وڈیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سایاں۔ تو آپ کو دعوت اسلامی بھی مل گئی ہے، جامعۃ المدینہ بھی مل گیا ہے، استاد صاحب بھی مل گئے ہیں، مدنی چینل بھی مل گیا ہے، المدینۃ العلمیہ بھی مل گیا ہے، پیر و مرشد بھی مل گئے ہیں، مدنی مذاکرے بھی مل گئے ہیں۔ ہمیں سب کچھ یہ نہیں ملا تھا، نگران بھی مل گئے ہیں، دینی ماحول بھی مل گیا ہے، پیر و مرشد مل گئے ہیں۔ بچپن میں چونکہ ہمیں یہ سب کچھ نہیں ملا تھا، تو وہ تیسری چوتھی میں پڑھتا ہوں گا میں، تو بعض اوقات وہ فلموں کے بورڈ جو نا لگے ہوتے تھے تو اس پر نظر تو پڑتی آتے جاتے، تو نا مجھے ناپسند ہوتا تھا کہ یہ کیا لگا دیتے ہیں فلموں کے بورڈ، اور میں فوجی بنوں گا اور سارے اتار دوں گا میں۔ اچھا پھر بچپن میں ایک وقت آیا کہ پھر ذہن بنا کہ میں نے ڈاکٹر بنوں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا اور سارے غریبوں کو مفت میں علاج کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو خیر سب سے بڑی انسانیت کی خدمت پر ہمیں پیر صاحب لگا رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ معاشرے کے تعلق سے بات چل رہی نا، معاشرے کو کھانا کھلائیں، بے شک اچھا کام ہے، کپڑے پہنائیں، بہت اچھا کام ہے، مکان لے کر دے دیں، گاڑی لے کر دے دیں، شادیاں کروا دیں، آپ ان کی مالی مدد کریں، کھانے پینے کا خیال رکھیں، سب اچھی بات ہے۔ سب سے اچھی بات کیا ہے؟ ان کو اچھے عقائد اور اچھے اعمال کی طرف آپ لے کر آئیں۔ انسانیت کی سب سے بڑی خدمت کیا ہے؟ ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانہ محبوب کی قسم، سارے انسان ہلاکت میں،
इल्ला अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, सिवाय उनके जो ईमान लाए और अच्छे अमल करते हैं और हक़ व सब्र की तलकीन करते हैं। तो दावत इस्लामी तो हमें ये बता रही है, ये सिखा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। ये आपने जिस्मानी डॉक्टर बनने का सोचा था, पीर साहब ने रूहानी तबीब बना दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ करें मैं गुनाहों के मरज से शिफा पा जाऊं। तो ये पूछ रहे कि अब हम क्या ज़हन बनाए, हम क्या बने? और मैंने आपको बता दिया इंसानियत की सबसे बड़ी खिदमत है उसे जहन्नम से बचाएं, उसकी बदअकीदगी से बचाएं, उसको बदअमली से बचाएं। इसके लिए बने मुबल्लिग, इसके लिए बने आप खतीब, इसके लिए बने आप इमाम। वैसे मेरा जो पसंदीदा जो शोबा है ना, मैंने टीचिंग की है स्कूल के अंदर कुछ अर्सा, टीचिंग मेरे पसंदीदा शोबा है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि बयान भी एक तरह से टीचिंग का ही एक वो डिपार्ट बनता है। तो जब बयान करते हैं ना, मुताला ज़्यादा गहरा होता है। जब दर्स दिया जाता है तो मुताला ज़्यादा गहरा होता है। अब मुकाशफतुल कुलूब का मैं अल्हम्दुलिल्लाह दर्स देता रहा, मैंने पूरी किताब दर्स में पढ़ के सुनाई थी। तो अब भी मुकाशफतुल कुलूब से कोई मजमून, कोई चीज़ निकालना मेरे लिए आसान है अब भी। हालांकि इस बात को कोई 38 साल हो गए होंगे, अल्लाहु अकबर, मगर वो किताब मैंने पूरी पढ़ी हुई है। तो मैं अब भी उससे कोई मजमून निकालना चाहूँ तो मुझे कदरे आसानी होती। मेरे जहन में है कि फ़लाँ मजमून फ़लाँ जगह पर है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने सुना कि हमारा जहन क्या होना चाहिए, बड़े होकर क्या बनना है। तो अच्छी अच्छी नियतें कर ले कि इंशाअल्लाह बड़ा होकर दीन का बड़ा खादिम बनूंगा, मुबल्लिग दावत इस्लामी बनूंगा। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है एक आयत एक अकीदा। उलमा वारिसे इल्मे अंबिया, रोशन रखते हैं इल्म की शमा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। आशिकान रसूल, ईमान वाला अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का ताबे फरमा हुआ करता है। ये अपनी मनमानी ज़िंदगी बसर नहीं करता, बल्कि हर हरकत व सकनत में अपने रब की इताअत की तरफ बढ़ने का जहन रखने वाला होना चाहिए। ताल्लुकात का जो सिलसिला होता है ना, अलैक सलैक, दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, कराबतदारियाँ, ताल्लुकदारियाँ, रिश्तेदारियाँ, ईमान वाले इसमें भी अल्लाह ताला और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के अहकामात इन्हीं को पेश नज़र रखते हुए आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, बद मज़हब के साथ उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना शरअन इसकी इजाज़त नहीं। न मेल मुलाकात, राह रस्म और मोहब्बतें बढ़ाना शरअन इसकी इजाज़त नहीं और ये हराम है। पारासात सूरह अनआम की आयत नंबर 68 का एक हिस्सा आपके सामने बयान करता हूँ। अल्लाह जल्ल जलालुहू ने इरशाद फरमाया, व इम्मा युनसियन्नका शैतान फला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। एहतिमाम के साथ बैठना, ये तो बहुत बड़ी बात है ना। अगर भूले से भी कोई बदमज़हबों के साथ बैठ जाए तो कुरान इरशाद फरमाता है कि शैतान तुझे भुला दे तो याद आने पर इनके साथ ना बैठ, याद आते ही फ़ौरन वहाँ से उठ के चला जाए। अमीर अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं कि बद मज़हब की सोहबत ईमान के लिए ज़हर कातिल है। समझदार आदमी कभी भी किसी बद मज़हब के साथ बैठने का तसव्वुर भी नहीं करेगा। एक फ़ारसी शायर ने बात जिक्र की, दूर शो अज इख्तिलाते यार बद, यार बद बदतर अज मार बद। बुरे दोस्त की सोहबत से दूर हो जा, किनारा कशी कर, इसके करीब बैठने का तसव्वुर भी तेरे दिल में ना आए। क्यों? इसलिए कि जो बुरा दोस्त हुआ करता है ना, ये जहरीले सांप से भी ज़्यादा जहरीला हुआ करता है। किसी को अगर सांप ने डस लिया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? जान चली जाएगी ना। हो सकता है कि सांप का डसना इसकी अपनी मगफिरत और निजात का ज़रिया बन जाए। वो बंदा मोमिन को कांटा भी चुभे ना,
اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ اور بد مذہب کی صحبت یہ جان تو نہیں لے گی لیکن ایمان لے جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو آئیے بد مذہبوں سے کنارہ کشی کرتے ہوئے اہل محبت کے ساتھ بیٹھنے کا سلسلہ رکھیں۔ میں مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا 28ویں پارے کی سورۃ المجادلہ کی آخری آیت کریمہ، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اس کو پڑھیے، اس کے ترجمہ تفسیر کو پڑھیے۔ انشاءاللہ الکریم اس عنوان پر مزید کئی ایک معلومات آپ کے سامنے آئیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ علماء وارث علم انبیاء، روشن رکھتے ہیں علم کی شمع۔ جی سوال چلائیے۔ میرا نگران پاکستان کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ آپ نے 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر کیا ہے یا نہیں؟ طالب علم کو کون سے درجے میں 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ 1991 1 فروری کو میں فیصل آباد آیا تھا، کاروبار کے لیے نہیں، تجارت کے لیے نہیں، رشتہ داروں کے لیے نہیں، الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے لیے۔ سید عبد القادر شاہ صاحب اس وقت ورلڈ نگران تھے، ان کے حکم پر اور امیر علیہ سنت سے ملاقات کر کے دعائیں لے کر، اس وقت امیر علیہ سنت رفیق الحرمین لکھ رہے تھے، یہ وہ عبد الحبیب بھائی کے ہاں کلفٹن میں۔ تو بڑے بھائی جان ہمارے جو دعوت اسلامی میں آنے کا سبب بنے تھے، ان کی انگلی پکڑ کے جایا کرتا تھا میں، وہی مجھے لے جاتے تھے، اللہ ان پر رحمت فرمائے۔ ماشاءاللہ وہ میرے بڑے محسن ہیں، انہوں نے مجھے سائیکل چلانا سکھائی تھی، انہوں نے مجھے موٹر سائیکل چلانا سکھائی تھی، انہوں نے مجھے فیصل آباد بھیجا تھا، گھر کے اندر سے وہ سبب بنے تھے۔ خیر، تو مجھے 12 ماہ نہیں، اللہ کی رحمت سے 31 ایئرز ہو گئے، اس سے زائد ہو گئے فیصل آباد کے اندر، اور میں الحمدللہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، الحمدللہ میرے مرشد کا فیضان ہے، میں اپنے اندر یہ جذبہ رکھتا ہوں، اللہ اس میں اخلاص بھی دے اور دوام بھی دے، ہمیشہ یہ رہے۔ میرے پیر صاحب مجھے جب چاہیں جدھر چاہے بھیج دے، میں چلے جاؤں گا انشاءاللہ الکریم۔ اچھا بچے جوان ہو گئے، بلکہ بچوں کے بھی بچے آ گئے ہیں، تو دادا بن گیا ہوں میں، تو اگر بچے جائیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اکیلا چلا جاؤں گا۔ میں یہ جذبہ رکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ خواب میں مجھے امیر علیہ سنت کی زیارت ہوئی کہ آپ فرما رہے ہیں کہ تم بہاولپور چلے جاؤ، تو میں نے امیر علیہ سنت سے رابطہ کیا کہ آپ نے خواب میں فرمایا چلے جاؤں، تو امیر علیہ سنت فرمایا خواب کا معاملہ خواب کا ہی ہوتا ہے، آپ یہیں رہیں، ورنہ میں پورا ذہن بنا لیا تھا، میں چلے جاؤں گا، بہاولپور چلے جاؤں گا۔ اللہ الحمدللہ، کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے میرے پیر کا صدقہ ہے، اور میں اس پر استقامت چاہتا ہوں، رب کائنات مجھے استقامت دے۔ اور یہ تربیت ہماری اعلیٰ حضرت نے کی ہے کہ جو نعمت بھی جس سے ملے اس کو اپنے پیر کا صدقہ جانے، پیر کے صدقے میں ملتا ہے، تو انشاءاللہ اس سے استقامت بھی رہے گی۔ اب تو بس اب قبر باقی ہے، باقی سب کچھ تو ہو گیا ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں بھائی، تو جو باقی رہ گئی اللہ کرے اس میں بھی ہم استقامت کے ساتھ امیر علیہ سنت کی غلامی میں، دعوت اسلامی میں کام کرتے رہیں، نفس کی شرارتوں سے اور شیطان کی چکر بازیوں سے بچے رہیں۔ آمین۔ حضور یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ جس درجے میں بھی موقع ملے، جس کلاس میں موقع ملے، تو دیکھیں کہ 12 ماہ کا سفر جو ہے امیر علیہ سنت کا ارشاد ہے، تو پیر و مرشد کے ارشاد میں تاخیر کیسی؟ 20 سال کی عمر جن کی ہے وہ چاہے اولا میں ہے، یعنی فرسٹ ایئر میں، سیکنڈ ایئر میں، جس بھی ایئر میں ہیں 12 ماہ کا سفر کر لیں، اور یہ سمجھیں کہ انشاءاللہ
یہ مختلف جو رنگ برنگے تجربے ہوں گے، مسجد میں جائیں گے، محبت کرنے والے، نفرت کرنے والے، مخالفت کرنے والے، توجہ کرنے والے، توجہ نہ کرنے والے، سن کر سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنے والے، سن کر منہ چڑھانے والے، اور کبھی فاقہ، کبھی کھانا، کبھی دعوتیں، انفرادی کوشش میں کبھی رسپانس، کبھی نہ ملنا، یہ چیزیں ایسا پختہ کریں گی کہ زبردست آپ ان فیوچر زبردست مبلغ بنیں گے، زبردست عالم بنیں گے، زبردست استاد بنیں گے، زبردست آپ امام بنیں گے۔ سندھی کا ایک مقولہ آپ کو سناتا ہوں، مجھے تھوڑی تھوڑی سندھی آتی ہے۔ مرد رلے تے کھلے، زال رلے تے بھلے۔ نہیں، مرد اگر سفر کرتا ہے تو وہ کھلتا ہے، عورت اگر سفر کرتی ہے تو وہ بھولتی ہے، وہ گمراہ ہوتی ہے۔ تو اللہ نے مرد بنایا ہے نا ہمیں، تو سفر کرو نا۔ گھر میں تو بچے رہتے ہیں، گھر کے اندر تو بوڑھے رہتے ہیں، گھر میں عورتیں رہتی ہیں، گھر میں بیمار رہتے ہیں۔ نہ ہم بیمار، نہ ہم بوڑھے، نہ ہم بچے، نہ ہم عورتیں، پھر گھر میں کیا کر رہے ہو بھائی؟ دین کی خدمت کے لیے سفر کرو۔ اب سفر ڈالر کے لیے، درہم کے لیے، دینار کے لیے، ڈاکٹری کے لیے، انجینئرنگ کے لیے، منصب کے لیے، شہرت کے لیے نہیں، فالوئنگ کے لیے نہیں بھائی، اللہ کی رضا کے لیے، دین کی خدمت کے لیے۔ انشاءاللہ اللہ پاک دنیا آخرت آپ کی سنوار دے گا۔ 12 ماہ تو 12 ماہ ہیں، میرے مرشد بیکار بات کہتے ہی نہیں ہیں یار۔ اور قافلوں کے لیے 12 ماہ والوں کے لیے فرمایا میرے خاندان والے ہیں، میرے لاڈلے ہیں۔ اور ابھی ایک سوال ہوا تھا مدنی مذاکرے میں، فرمایا میرے دل کی دعا ہے یہ سارے بے حساب بخشے جائیں، جنت میں چلے جائیں جو 12 ماہ والے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک حدیث ایک سبق۔ علماء وارث علم انبیاء، روشن رکھتے ہیں علم کی شمع۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیگمنٹ ہے ایک حدیث ایک سبق، اور آج ہم سنیں گے صلح کی اہمیت پر مشتمل ایک حدیث پاک۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا۔ فرمایا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کروا دے، کیونکہ یا تو وہ اچھی نیت، گڈ انٹینشن کے ساتھ بات کہتا ہے یا وہ اچھی بات کہتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مواقع پر جھوٹ بولنے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ پہلا موقع جہاد، اگر مسلمان کمزور ہیں اور کفار غیر مسلم قوی ہیں تو پھر مسلمان کہیں کہ ہم بہت پاورفل ہیں، ہم تمہیں فنا کر دیں گے، اور اپنے پاور کا اظہار کریں حالانکہ پاور ہے نہیں، تو یہ ایک جنگی تدبیر کے طور پر یہ ہے جھوٹ، مگر جنگی تدبیر کی وجہ سے جائز ہے۔ اسی طرح 2 مسلمانوں میں لڑائی ہو گئی، اب ایک کی بات دوسرے تک یوں پہنچانا کہ اس نے کہی نہیں، مگر اس کا پیغام دینا کہ یہ تم سے محبت رکھتا ہے، یہ تم سے دوستی رکھنا چاہتا ہے، اس طرح کی بات اس کی طرف سے جھوٹی پہنچانا، اپنی طرف سے گھڑ کے پہنچانا جائز ہے، جبکہ اس بات سے ان کے مابین صلح ہو جائے۔ تو اسلام نے صلح کی صورت میں جھوٹ بولنے کی اجازت دی۔ اسی طرح ایک اور موقع ہے، زوجین یعنی میاں بیوی میں سے اگر کوئی ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرے، بہت محبت کا اظہار کرے، حالانکہ اتنی محبت ہے نہیں، لیکن وہ محبت کا بہت زیادہ محبت کا اظہار کر رہا ہے، تو اس کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ اسی طرح شوہر بیوی کو کہتا ہے کہ میں تمہیں زیور بنا کے دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں، لیکن وہ نہ بنا سکے، تو اس کی بھی اسلام میں اجازت ہے۔ یہ جھوٹ بھی جائز ہے کہ اس میں معاشرے کی اصلاح ہے۔ علامہ محمد بن علان شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا کام کرنے والے پر جھوٹ کا گناہ نہیں، یعنی صلح کروانے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو یہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ 2 لڑنے والوں میں صلح کروانے والا ان میں صلح کی نیت سے خلاف واقع بات کہے تو اس پر جھوٹ کا گناہ نہیں، کیونکہ یہ جھوٹ
بھلائی کی طرف لے جانے والا ہے۔ پتہ چلا کہ ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر مسلمانوں میں لڑائی ہوگی تو ان میں صلح کروا دینی چاہیے۔ بعض جو ہے وہ جلتی پر وہ تیل ڈال رہے ہوتے ہیں، یعنی آگ کو مزید بھڑکا رہے ہوتے ہیں، تو اس کو اسلام نے ناپسند کیا ہے۔ اور اگر جھگڑا ہو گیا ہے تو صلح کروائی جائے، یہاں تک اجازت دی گئی کہ اگر جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے اور جھوٹ سے صلح ہو سکتی ہے تو جھوٹ بول کر بھی صلح کروا دی جائے۔ تو ہم اپنے ارد گرد بھی نظر رکھیں، جہاں ایسا معاملہ نظر آئے، مسلمان آپس میں رنجش ہے، شیطان نفرتیں دلا دیتا ہے، تو ہم مسلمانوں میں صلح کروانے کا باعث بنے، نہ یہ کہ ہم ایسی باتیں پہنچائیں کہ ہم چغل خور کہلائیں اور محبتوں کے چور کہلائیں اور مسلمانوں میں دوریاں پیدا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ علماء وارث علم انبیاء، روشن رکھتے ہیں علم کی شمع۔ صلح کے متعلق ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ پاک ہمیں اس کار خیر کی سعادت نصیب فرمائے۔ جس سوال چلائیے۔ میں سید فخر شاہ بات کر رہا ہوں، سید نو ضلع سرگودا سے۔ سر جی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو عالم بنانا چاہتا ہوں، تو مدارس کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں ان کو مدارس میں نہیں بھیج پا رہا۔ میرا آپ سے سوال اور ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ مدارس کا ماحول ٹھیک کرنے پہ غور کریں تاکہ ہم اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجیں اور ان کو عالم بنا سکیں۔ سید صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے سوال کیا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ سیدوں کو تو زیادہ حق بنتا ہے وہ دین کی خدمت کریں، اور مدارس کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ تعلیمی اداروں کا ماحول ٹھیک نہیں ہے۔ پاکستان میں 70% نشہ جو ہے تعلیمی اداروں میں استعمال ہوتا ہے۔ کتنی لو اسٹوریاں چل رہی ہیں میل ٹیچر اور فیمیل اسٹوڈنٹ کی، توبہ استغفر اللہ، شرم آتی بات کرتے ہوئے، مگر عبرت کے لیے کی جاتی ہے۔ کتنے کیا کہوں، کورٹ میرج کے 22 یونیورسٹی کی کو ایجوکیشن ہے۔ میں اب کیا عرض کروں، دعوت اسلامی دنیاوی تعلیم کی نہ مخالف ہے نہ اس کو اگنور کرتی ہے۔ دارالمدینہ ہمارے بنے ہوئے ہیں، دارالمدینہ یونیورسٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں، دارالمدینہ کالج ہمارے بن گئے ہیں، اور ہمارے جامعات کے طلباء ایم فل کر رہے ہیں، دعوت اسلامی کے مبلغین پی ایچ ڈی ہیں۔ لیکن جو اس کے اندر غیر شرعی ہو رہا ہے، اللہ رسول کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، ہم اس کے خلاف ہیں، وہ درست نہیں ہے۔ مسلمان ہیں نا ہم، اس کی بات کریں گے۔ تو جو مدرسوں کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کی یہ مراد ہے کہ صفائی ستھرائی نہیں ہے، ہمارے جامعات و مدارس میں تو بہت تاکید کی جاتی ہے اس کی، اتنے صاف ستھرے وہ ماحول ہوتے ہیں۔ میں ابھی گجرات گیا تھا، اتنا صاف ستھرا ماحول تھا ماشاءاللہ، اور اللہ برکت دے۔ اگر آپ کا کہنا اخلاقیات کے لحاظ سے، ہمارے مرشد ظاہری صفائی کی بھی تاکید کرتے ہیں، ہماری مجلسیں، ہمارے نگران، ہمارے ذمہ داران، ہمارے اساتذہ، اور جو اخلاقی تربیت، باطن کی تربیت، اٹھنا بیٹھنا، اس سب تعلق سے تربیت کی جاتی ہے۔ یہ اصل میں ایسا لگتا ہے کہ شیطان غلط فہمی پیدا کرتا ہے۔ من الجنۃ والناس، وہ انسانوں میں سے بھی ہے، وہ جنات میں سے بھی ہے۔ تو جو انسانوں کے اندر وہ انسان نما شیطان ہے نا، یہ وہ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، مدرسے سے دور اگر کوئی ہوگا تو قرآن سے دور نہیں ہو جائے گا، حدیث سے دور نہیں ہو جائے گا، دینی تعلیم سے دور نہیں ہو جائے گا۔ تو اگر کسی مدرسے کے اندر بالفرض ماحول ٹھیک نہیں ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی اشاعت کرنی چاہیے۔ بھئی ہو سکتا ہے کہ کسی مدرسے کے اندر ظاہری صفائی ٹھیک نہ ہو یا اور کوئی اخلاقی معاملہ ٹھیک نہ ہو، تو اگر کوئی ایسا ہے تو اس کو تو چھپانا چاہیے، بڑھانا چاہیے، بتانا چاہیے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے اداروں میں ایسا نہیں ہے، اور اگر کہیں ہے تو وہ ظاہر کہ ایک ہیومن ایرر کے تحت، بشری تقاضوں کے تحت وہ معاملہ ہوتا ہے۔ توجہ دلا کے اس کی اصلاح کے لیے اپنی کوشش اس میں کریں۔ اور جیسے سوال کیا جاتا ہے نا، تو آپ نے بھی نوٹ کیا ہو، آپ سے سوالات تو ہوتے رہتے ہیں کہ حضور اکثر ایسا ہوتا ہے، حضور ایسا نہیں ہوتا، تو پوچھا جاتا ہے نا، اکثر سے مراد وہ ایک بندے نے مجھے یہ کہا تھا، یہ اکثر ہوتا ہے، میں نے دیکھا بھی نہیں ہے، گئے بھی نہیں تھے۔ تو سید صاحب وزٹ بھی کر لیں ہمارے اداروں کا، اس سے بھی انشاءاللہ۔ اچھا، ویسے سید صاحب نے نمائندگی کر رہے ہوں گے جی تو جی، سید تو وہ ترکیب دین ہی سے ہوتی ہے، محبت وہ کرتے ہیں۔ وہ
اللہ پاک ہم پر رحمت فرمائے. مختلف سیگمنٹس ہم اپنے لے کر چل رہے ہیں. اب وقت ہوا ہے اگلے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے سرپرستوں کے تاثرات. علماء وارث علم انبیاء روشن رکھتے ہیں علم کی شمع. میرا نام حاجی محمد حنیف ہے. میں تحصیل نکیال کا رہنے والا ہوں. وہ میں نے الحمدللہ اپنے بچے کو داخلہ کروایا. وہ اس نے حفظ قرآن مکمل کر لیا. وہ الحمدللہ ابھی درجہ ثانیہ میں پڑھ رہا ہے. یہ مسجد کی امامت بھی کروا رہا ہے. وہ الحمدللہ میں خوش قسمت ہوں. اور اس کے حفظ کرنے کے بعد میرے گھر میں اتنی بڑی تبدیلی آئی کہ الحمدللہ میرے بچے 5 ٹائم کے نمازی بن گئے ہیں اور گھر میں ایک ماحول سا بن گیا. تو میں تمام والدینوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو فیضان مدینہ نکیال میں داخل کروائیں تاکہ یہ حفظ مکمل کر لیں. علماء وارث علم انبیاء روشن رکھتے ہیں علم کی شمع. آج کا سوال بھی نوٹ کر لیجئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خادم کے ساتھ 10 سال حسن سلوک کیا ان صحابی رسول کا نام بتائیے. یہ نام آپ نے اس نمبر پر بتانا جو آپ کو نظر آ رہا ہے. واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں, ٹیکسٹ میسیج بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ الکریم درست جواب دینے والوں میں قرآن اندازی ہوگی اور جن کا نام نکلے گا انہیں تحفتاً مکتبۃ المدینہ کی کتاب بھی پیش کی جائے گی. پچھلے پروگرام میں ناظرین سے کیا جانے والا سوال بلغوا انی ولو آیا. اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے, اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہر مسلمان کو مبلغ بنا دیا. قرآن دادی میں نکلنے والے خوش نصیب کا نام ہے بدر اتاری, FB ایریا, گلبرگ ٹاؤن, کراچی. خوش نصیب اسلامی بھائی کو مکتبۃ المدینہ کی کتاب تحفے میں پیش کی جائے گی. آج کے پروگرام میں ہم نے بہت کچھ سنا. حسن معاشرت کے بارے میں انبیاء کرام کی سیرت سے ہم نے درس لینے کی کوشش کی. سوالات کے جوابات ہوئے. الحمدللہ قرآن پاک کی آیت اور عقیدے کا بیان ہوا. حدیث پاک اس کی شرح بھی ہم نے سنی. اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علماء وارث علم انبیاء روشن رکھتے ہیں علم کی شمع.